تو اللہ موجود ہے پہلی بات، اور دوسرا اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی لیے ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں دوسرا۔ ہم جھکتے ہیں تو اللہ کے سامنے، سجدے کرتے ہیں تو اللہ کے سامنے، ہم معبود مانتے ہیں تو اللہ کو مانتے ہیں۔ اور جو بندہ یہ اقرار کر لیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اگر اس کے 90 سال کے بھی گناہ ہوں تو اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ کلمہ اتنا عظیم کلمہ ہے، اور سارے انبیاء میں یہ کلمہ ایک رہا، لا الہ الا اللہ آدم خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو یہ لا الہ الا اللہ جو ہے، یہ ساری انسانیت کے اندر ایک ہی پیغام رہا، توحید کا پیغام۔ تو ہم اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کو ایک بھی مانتے ہیں۔ شاعر نے کہا، چاند تاروں میں تو مرغزاروں میں تو اے خدایا، کس نے تیری حقیقت کو پایا، تو نے ہاں تیرا جلوہ عیاں ہے، تیری ہستی کا مظہر جہاں ہے، یہ زمین آسمان یہ تیرا ہے جہاں اے خدایا، کس نے تیری حقیقت کو پایا، بحر اسیاں سے مولا بچا لے، دل کی کشتی ہے تیرے حوالے، تو ہی ستار ہے تو ہی غفار ہے اے خدایا، کس نے تیری حقیقت کو پایا۔